آج ایک بار پھر مسجد الاقصی کے اندر اسرائیل کی فوجیوں نے گولیاں برسا دی ہیں۔ مسجد الاقصی میں کچھ مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، خواتین تھی، بچے تھے، ان کے اوپر گولیاں داغی، اس کے بعد بھگدڑ مچ گئی، اور بھگدڑ مچنے کے بعد جو لوگ وہاں پر زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد بھی کافی بتائی جا رہی ہے۔ تو اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جو سیز فائر ہوا تھا، جو جنگ کا ایک میدان بنا ہوا تھا، جیسے ہی ختم ہوا، ٹھیک اس کے 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ اسرائیلی فوج نے وہاں پر کارروائی کری ہے مسجد الاقصی میں، اور اطلاعات یہ ہے کہ حماس نے ایک مرتبہ پھر مورچہ کھولا ہے۔ حماس اور اسرائیل والے آمنے سامنے آئے ہیں۔ ظاہری سی بات ہے کہ اگر حماس والے اپنے ہتھیار اٹھاتے ہیں تو اسرائیل بھی ری ایکشن کرے گا۔ تو آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ مزید آگے جائے گی، بھلے ہی ممالک بہت سارے ہیں ایسے جنہوں نے اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے بڑے بڑے سٹیپ لیے ہیں۔ وہ مصر ایک ملک ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے اسرائیل اور فلسطین کی مدد کر رہا ہے تاکہ وہ قیمتی جانیں بچا سکے۔ معاملات کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ واقعات کیوں ہوا، کیسے ہوا، اسرائیلی فوج کا کیا موقف ہے اور فلسطینیوں کا کیا موقف ہے۔ تمام تر چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ ہوئیں گی۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ مسجد الاقصی کے اندر مسلمان نماز پڑھ رہے تھے، تو اسرائیلی فوج کا یہ ورژن ہے کہ وہ اپنی روٹین کی ڈیوٹی پرفارم کر رہے تھے کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ تھے جو اسرائیلی فوج کو کچھ برا بلا کہہ رہے تھے، تو اچانک اسرائیلی فوج اور وہ جو لوگ تھے وہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے ان کے درمیان مٹ بھیڑ ہو گئی، اور جس کے بعد اسرائیلی فوج نے اپنے بچاؤ کے لیے گولیاں چلائی ہیں۔ یہ تو ہوا اسرائیل کی فوج کا ورژن۔ اگر فلسطینیوں کی بات کریں تو فلسطین یہ کہتا ہے کہ وہ اور حماس کے کچھ لوگ وہاں پر جشن منا رہے تھے، ساتھ میں نماز بھی پڑھ رہے تھے۔ تو حماس اور فلسطینی جیسے جیسے جشن مناتے تھے ویسے ویسے اسرائیل کی فوج جو ہے بھڑکتی تھی۔ مطلب ظاہری سی بات ہے کہ اگر اسرائیل والے ہار جاتے ہیں اور ہاری ہوئی پارٹی کو اگر جیتی ہوئی پارٹی اپنا پاور شو دکھائے تو ہارنے والے نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ تو یہی کچھ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان آج پھر ہوا ہے۔ مسجد الاقصی میں ایک مرتبہ پھر گولیاں چل گئی ہیں، اور گولیاں چلنے کی وجہ سے وہاں پر بھگدڑ مچی ہے، اور جو لوگ اور خواتین وہاں پر نماز پڑھ رہے تھے، خصوصاً چھوٹے بچے جو تھے، وہ ان کو کافی نقصان ہوا ہے، وہ کافی زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ حماس کے بعد آج کل حزب اللہ اپنے پر تول رہا ہے اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ حماس تو بالکل چھوٹا سا ایک گروپ ہے۔ اگر ہم حزب اللہ کی بات کریں تو حزب اللہ اسرائیل کو دہلانے کی طاقت رکھتا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حزب اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے، ان کے پاس ڈرونز ہیں، ایڈوانس قسم کے ہتھیار ہیں، اور اکنامک پاور بھی ہے۔ بہت سارے ممالک خفیہ طریقے سے حزب اللہ کے لیڈران کو جو ہے پیسے دیتے ہیں تاکہ وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کر سکیں۔